چلیں ایک منظر سوچتے ہیں۔ کچن کی میز ہے اور اس پر بلوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ تنخواہ اکاؤنٹ میں ابھی ابھی آئی ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سا احساس ہے کہ اس میں سے زیادہ تر پیسہ تو پہلے ہی کہیں نہ کہیں جا چکا ہے۔ یہ احساس کتنا جانا پہچانا سا ہے نا؟ ایک بہت عام اور مایوس کن کیفیت کہ تنخواہ آتے ہی جیسے ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ کرایہ، بجلی کے بل، راشن اور کبھی کبھار کے چھوٹے موٹے شوق، اور بس مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اکاؤنٹ پھر سے خالی ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ زیادہ کمانے والے لوگ بھی اکثر مالی طور پر خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اصل مسئلہ شاید آمدنی میں نہیں بلکہ پیسے کو سنبھالنے کے ہمارے طریقے میں ہے۔ تو چلیے اس مسئلے کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں، جسے تنخواہ سے تنخواہ تک کا جال کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں بہت سے لوگ خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ جو احساس ہے نا، اس کی بہترین عکاسی اس جملے میں ہوتی ہے: ایسا لگتا تھا کہ میں مسلسل بھاگ تو رہا ہوں لیکن کبھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا عام ہے۔ تو اس تجزیے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مالی دباؤ کی اصل وجہ کم تنخواہ نہیں بلکہ ایک ناقص نظام ہے۔ اگر صرف زیادہ پیسہ کمانا ہی حل ہوتا تو کبھی سوچا ہے کہ لاٹری جیتنے والے اکثر لوگ کچھ سالوں میں ہی کنگال کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہاں ہم ایک ایسے تصور کی بات کریں گے جو اس پوری بحث کا مرکز ہے: 15-65-20 کا اصول۔ یہ ایک سادہ لیکن بہت ہی طاقتور نظام ہے۔ اس اصول کی بنیاد بہت سادہ ہے۔ اس میں ہر کمائے گئے روپے کو ایک خاص مقصد کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ 15% مستقبل کی تعمیر کے لیے، 65% موجودہ اخراجات کے لیے اور 20% مالی آزادی کے لیے۔ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے پیسے کے لیے ایک واضح روڈ میپ ہے۔ تو یہ اصول ہے کیا؟ یہ ایک بہت ہی سادہ سا سسٹم ہے جو آپ کے ہر ایک روپے کو ایک مقصد دیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے امیر لوگ کرتے ہیں۔ یہ پیسے پر کنٹرول حاصل کرنے اور ارادے کے ساتھ خرچ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو چلیے اس اصول کے پہلے اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنے مستقبل کو سب سے پہلے ادا کریں۔ اس نمبر پر غور کریں۔ یہ ہر روپے کا وہ پہلا 15% ہے جسے کسی بھی اور چیز پر خرچ کرنے سے پہلے الگ رکھنا ہے۔ بل دینے کے بعد نہیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے بعد نہیں، بلکہ سب سے پہلے۔ اور ہاں، یہ 15% رقم روزمرہ کے اخراجات کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے دولت بنانا، اسے خرچ نہیں کرنا بلکہ اسے کام پر لگانا ہے، یعنی سرمایہ کاری کرنا، مطلب سٹاکس، میوچل فنڈز یا ریئل اسٹیٹ جیسی چیزوں میں لگانا، ایسی کوئی بھی چیز جو وقت کے ساتھ بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ بیج بو رہے ہوں جو کل ایک درخت بنے گا۔ اب اکثر یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اتنی آمدنی ہی کہاں ہے کہ 15% بچائیں، لیکن یہاں یہ بات سمجھنا اہم ہے کہ پیسے کی مقدار سے زیادہ پیسے کی عادتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ چاہے شروعات صرف چند سو روپے سے ہی کیوں نہ ہو، اصل چیز مستقل مزاجی اور عادت بنانا ہے۔ تو اس 15% اصول پر عمل کیسے کیا جائے؟ اس کے 3 واضح اور آسان اقدامات ہیں۔ پہلا، ٹرانسفر کو خودکار بنا دیں تاکہ سوچنا ہی نہ پڑے۔ دوسرا، اس رقم کی سرمایہ کاری کریں۔ اور تیسرا، سب سے اہم، مستقل مزاج رہیں۔ اچھا، مستقبل کی بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں بجٹ کے سب سے بڑے حصے کی طرف، یعنی وہ پیسہ جو ہماری موجودہ زندگی کے اخراجات کے لیے ہے۔ یہ 65% حصہ ہماری ضروریات جیسے کہ کرایہ، کھانا اور ٹرانسپورٹ کے لیے ہے۔ لیکن یہاں امیر لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی آمدنی سے بہت کم پر گزارا کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت گہری بات ہے کہ اسی فرق میں آزادی بستی ہے۔ جب آمدنی اور اخراجات کے درمیان ایک خلا پیدا ہوتا ہے نا، تو وہیں سے مالی آزادی جنم لیتی ہے۔ تو یہ خلا کیسے تلاش کیا جائے؟ بہت آسان ہے۔ 1 مہینے تک اپنے اخراجات کو ٹریک کریں۔ جیسے اس سلائیڈ پر دکھائی گئی مثال میں باہر کے لنچ پر ماہانہ $200 خرچ ہوتے تھے، جسے گھر پر کھانا تیار کر کے $50 تک لایا گیا۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں وقت کے ساتھ بہت بڑا فرق پیدا کر سکتی ہیں۔ اور اب ہم اس اصول کے آخری اور شاید سب سے دلچسپ حصے پر آتے ہیں، جو توازن اور حوصلہ افزائی کی کلید ہے۔ یہ جو 20% ہے نا، یہ تفریحی رقم ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک پریشر ریلیز والو ہے۔
جو اس پورے نظام کو قابل عمل بناتا ہے اور ہمیں جلدی تھکنے سے بچاتا ہے۔ تو اس رقم کے 3 بہترین استعمال ہیں۔ پہلا، زیادہ سود والے قرضے سے چھٹکارا، جو بالکل کشتی میں ایک سوراخ کی طرح آپ کو ڈبوتا رہتا ہے۔ دوسرا، ایک ایمرجنسی فنڈ بنانا تاکہ غیر متوقع حالات کے لیے تیار رہیں۔ اور تیسرا، بغیر کسی پچھتاوے کے زندگی سے لطف اندوز ہونا۔ یہ سلائیڈ اصل میں پورے سسٹم کا نچوڑ ہے۔ یہاں 2 مختلف سوچوں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں خرچ کرنے کے بعد جو بچے گا اسے بچا لیں گے، جبکہ دولت مند سوچتے ہیں بچانے کے بعد جو بچے گا اسے خرچ کریں گے۔ اسی سوچ کی تبدیلی کو ایک اور مثال سے سمجھیں۔ عام لوگ پیسے کو خرچ کرنے کی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ دولت مند اسے بونے کے لیے ایک بیج سمجھتے ہیں جس سے مزید دولت پیدا ہو۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، 1 سال بعد آپ اسی کچن کی میز پر ہیں، لیکن احساس بالکل مختلف ہے۔ اب پیسے کو لے کر وہ خوف اور بے چینی نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ کچھ حقیقی تعمیر کرنے کا ایک اطمینان بخش احساس ہے۔ یہ اس نظام کا اصل جذباتی انعام ہے۔ آخر میں یہ ایک اہم سوال ہے۔ دولت کوئی نمبر نہیں ہے، یہ ایک عادت ہے۔ تو پھر ہماری عادت کیا ہوگی؟ پہلا قدم آج ہی اٹھایا جا سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔